30 گھنٹے کے اندر اندر فالج کا اگر بندہ آپ کے پاس ہم لے آئے, آپ اس کی نس سے وہ لوتھڑا کھینچ لیں گے اور وہ بندے کو فالج نہیں اس کی ریورس ہو جائے گی. کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ ہوں. اچھا ریڈیولوجسٹ ہیں, انٹروینشن پتہ ہی نہیں, دنیا ہی اور ہے, دنیا ہی اور ہے. جگر کینسر کو جلایا جا سکتا ہے, انقلاب یہ ہے. جگر کینسر غائب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا جگر کا سرطان. اسی طرح وہ خواتین جو فائبرائڈز کے مسئلے کا شکار ہیں, دردیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہے, ایک چیرا نہیں لگے گا میری بہن, اینڈ فائبرائڈ کا علاج ہو جائے گا. کسی کو فالج ہوا ہے, ایک پاسا ختم ہو گیا ہے, اگر وہ تھوڑے سے عرصے میں ٹائم میں انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ کے پاس چلا گیا ہے, وہ لوتھڑا دماغ سے نکال لیا جائے گا. اس طرح کے بہت سارے انقلاب. میرے ساتھ ملک کے مایا ناز انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر یوسف میمن صاحب. پروفیسر صاحب سے ہم پوچھیں گے سر یہ معجزے کیسے ہیں, ایک ٹیکہ لگایا جگر کینسر غائب, فائبرائڈ چیزیں, یہ کیسے ہو رہا ہے سب؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عفان, آپ نے ملتان بلایا مجھے اور میں آیا ہوں یہاں پہ. بڑی خوشی ہوئی آپ کا ٹاور دیکھ کر. یو آر ورکنگ گریٹ جاب. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہے. ایکچولی معجزہ اس لیے ہے ڈاکٹر عفان کہ ہماری جو میڈیکل جو سوسائٹی ہے ان کی بھی اویئرنیس کافی کم ہے, اور انفارچونیٹلی یہ تو بڑی عام سی چیز ہے یورپ اور امریکہ اور ان کنٹریز میں. اور انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں انٹروینشنل ریڈیولوجسٹ ہوں. اچھا ریڈیولوجسٹ ہیں, انٹروینشن پتہ ہی نہیں, دنیا ہی اور ہے, دنیا ہی اور ہے. اور اس کے اندر تو پورا ہیڈ ٹو ٹو انٹروینشن ہو رہی ہے, وداؤٹ سرجری یو آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے, اس کے اندر جیسے ہم نے جگر کا کینسر کا ذکر کیا ہے, تو ہم آرٹریز کے اندر وہی فیمورل آرٹری میں گئے, ایک ٹیکہ اور جگر کا کینسر غائب, وہ گئے اس کے اندر لیور کی ویسلز کے اندر, ٹیومر کی ویسل میں گئے, وہاں جا کے اس کو ایمبولائز کر دیا, کینسر کی دوا دے دی, وہ سکڑنا شروع ہو گیا, اس کی لائف بڑھ گئی یار. 6 months اس کی ایوریج لائف ہے, نہ کرو کچھ تو دین ہی کین لیو فار ایئرس. کینسر غائب ہو جائے تو پھر زندگی پوری. اسی طرح مائکرو ویو ہے, آر ایف اے پر کوٹینیسلی الٹراساؤنڈ گائیڈڈ ہم نے نیڈل ڈالی اس ٹیومر میں, اس کو جلا کے ختم کر دیا. اچھا سر, فائبرائڈز کے خواتین کو دردیں بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں, دائیاں مائیاں پیٹ پھوٹ کاٹ کے ساری زندگی کے لیے بانجپن بھی کر دیتی ہیں, عذاب ڈال دیتی ہیں خواتین کو. یہ بھی آپ ایک سوئی ڈالیں گے اور اس میں اس کو وہ کر دیں گے, اور کیا کریں گے؟ اس کا بھی دو طریقے. وہی فیمورل آرٹری میں گئے ہم, ویسل کے ذریعے جا کے یوٹرائن آرٹری کو انگیج کیا بائیلیٹرلی, اور اس کو ایک ایمبولک ایجنٹس آتے ہیں وہ ہم نے انفیوز کر دیے باہر سے. وہ انفیوز کیے, جو یوٹرائن آرٹری سپلائی کر رہی ہے فائبرائڈ کو خون, جب اس کی نرشمنٹ بند کر دیں گے آپ تو وہ خود ہی سکڑنا بھی شروع ہو جائے گا اور چھوٹا بھی ہونا شروع ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ وہ چھوٹی چھوٹی گٹلیاں رہ جائیں گی, باقی چیزیں ختم. اسے مینوریجیا ہے, بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اس کی لائف ڈسٹربنس ہے, کوالٹی آف لائف نہیں رہی ہے, اور وہ انمیریڈ ہے. وہ یوٹرس نکالنے کے لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہوگا اس عورت کا؟ بانچ ہو جائے گی, لیکن ایک ٹیکہ بچا لے گا, ایک ٹیکہ بچا لے گا, اس کا یوٹرس بچ جائے گا. اور اس طرح سے کچھ میریڈ وومین آتی ہیں جس کی مس کیریج ہو جاتی ہے ڈیو ٹو فائبرائڈس, کہ بچہ گر جاتا ہے, وہ بچہ ہوتا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی پریگنینسی کے چانسز بھی 30 to 40% بڑھ جاتے ہیں, بڑھ جائیں گے. بانجپن ختم ہو گیا, ایک ٹیکہ اور بانجپن ختم. تو یہ ایک واقعی ایک معجزہ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے, بٹ اویئرنیس نہیں ہے. یعنی فائبرائڈز کی وجہ سے جو خواتین پریشان ہیں, اگر ابھی ظاہر ہے انہوں نے اگر فیملی کمپلیٹ کرنی ہے تو وہ بانچ نہیں ہوں گی فائبرائڈز کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ فائبرائڈز کی وجہ سے درد اور ان کا بھی شکار ہے, تو علاج ہے وداؤٹ سرجری, وداؤٹ نو چیرا. سر فالج ہوا, میں یہاں ایک سٹوری شیئر کروں گا. میرے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, میرے دوست ہیں, اور ڈاکٹر بہت اچھے, شاہین نام ہے ان کا. اور ڈاکٹر ان کو یہ ہوا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے ER ڈیوٹی کر کے نکلے تو ان کو ایک دم فالج کا اٹیک ہوا, گر گئے. یہ اب لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ لکیلی اسلام آباد ہے. مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب ہم انہیں اسلام آباد اٹھا کے لے گئے, اور ود ان 4 hours ان کا وہ لوتھڑا نکال لیا گیا. آج وہ شخص فٹ اینڈ ویل اینڈ فائن ہے. جبکہ فالج کسی کو ہو جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جب وہ سارا اسکیمیا ہو گیا, ایک دفعہ وہ دماغ کی وہ ڈیمیج ہو گئی وہ جگہ, اس کو ظاہر بلڈ سپلائی نہیں ملی, تو وہ پھر پوری زندگی کے لیے وہ اپاہج. یہ معجزہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ڈسیبل, وہ زندہ تو ہے, لیکن اس میں جو اگر میلیگننٹ انفارکشن ہوا ہے اسے, پیشنٹ ول ڈائی ڈیفینیٹلی. ہاں, پیشنٹ ول ڈائی. دس از سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ.
کہ اگر بہت میسیو لیول پہ اور اگر وہ زندہ بھی بچ جائے گا تو زندگی پر اپاہج ہے. کیا کریں گے؟ کتنی دیر میں آپ کے پاس ہم بندہ لے آئیں فالج والا تو آپ تاروں کے ذریعے جا نئی ریسرچ جو آئی ہے اس کے مطابق ہمارے پاس 30 آورز تک بندہ آ سکتا ہے اینڈ دین وی کین ریموو دس. 30 گھنٹے کے اندر اندر فالج کا اگر بندہ آپ کے پاس ہم لے آئیں تو آپ تار وہ وائر کے ذریعے لوگوں کو عام زبان میں ہم بتا رہے ہیں آپ اس کی نس سے وہ لوتھڑا کھینچ لیں گے اور وہ بندے کو فالج نہیں اس کی ریورس ہو جائے گی. اب اس کا MRS اسکور ہوتا ہے, اس کا موڈیفائڈ رینکن اسکور, کہ اس کی 0 از نارمل, 1 از مائلڈ ڈسیبلٹی اور فوکل ڈسیبلٹی, 2 از مور, 3, 4 اینڈ 5 از ڈیتھ. تو اگر فرق کریں کوئی 4 کے اوپر ہے اور ہم نے اس کا لوتھڑا نکال دیا ایٹ دا ٹائم آف انفارکشن اور وہ 2 پہ کھڑا ہوتا ہے تو دس از بیٹر ہز لائف, کہ اس کا کم سے کم لائف بچ گئی, کچھ اس کی ڈسیبلٹی کم ہو گئی. اور اگر کوئی 3 پر آیا ہے اور 0 پر آ جاتا ہے یا 1 پر آ جاتا ہے, دس از آلسو گڈ. ضروری نہیں کہ 100% 0 پر آ جائے, لیکن اس کی موڈیفائڈ رینکن اسکیل جو ہے گریجولی ڈیکریز ہو جاتی ہے, تو وہ ہم نے اپنی وی اچیو اور سکسیس. اچھا سر, آپ پاکستان میں ان پہلے لوگوں میں جنہوں نے نیورو کی IR میں کام کیا اور ماشاءاللہ آپ نے باہر سے ڈگریاں ملی. میں ابھی یورپ سے, پراگ سے اس میں نے ابھی ڈپلوما کیا ہے. اچھا, اس کو کہتے ہیں ایکسمنٹ, اس میں کیا یورپین ایگزامینیشن ان منیمل انویزیو نیورو تھراپی, تو یہ میں کر کے آیا ہوں. تو سر یہ نیورو میں کیا کیا کر سکتے ہیں, یعنی نیورولوجیکلی اچھا یہ تو آپ نے فالج کا ذکر کیا نا, بلیڈ ہو جاتی ہے برین میں, ہیمریج ہو گئی, کہتے ہیں نا ہیمریج ہو گئی, بلیڈ ہو گیا, تو اس کی بھی یہی ہے کہ ہم ویسلز کے ذریعے جا کر وہاں پر ویسل جو رپچر ہوتی ہے, جو پھٹی ہوئی ناڑ ہے اسے بند کر دیں گے. اس ناڑ کو نہیں کرتے, اس ناڑ کے اوپر اینیورزم بنا ہوا ہوتا ہے, غبارہ کی طرح پلی ہوئی ہوتی ہے. اچھا بالکل, اس غبارے کے اندر کوائل کر کے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور باقی جو نارمل ویسل کھلی رہتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اسی طرح AVM ہوتے ہیں برین کے اندر, ان کو ویسلز کے ذریعے جا کے ایمبولائز کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح جو آپ کا جو دوسرے کوز ہوتے ہیں, AV فسٹولا ہوتے ہیں یا ڈیورل فسٹولا ہوتے ہیں یا میننجیوما ہوتے ہیں, بڑے بڑے میننجیوما ہیں. ہاں لوگوں کو مسئلے تو وہ برین کھول کے وہ کرتے ہیں سرجری, ہم اس کو دماغ نہیں کاٹنا, ایمبولائز کر دیتے ہیں, کھوپڑی اٹھا لیتے ہیں وہ جو سرجری کرتے ہیں. نیورو سرجری ایسا کچھ نہیں ہے کہ تاروں کے ذریعے جائے. اس کی سرجری کے ٹائم پر اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے روک نہیں پاتے سرجن. وی ڈو ایمبولائزیشن پری اینڈ دین سرجن کین اوپن اٹ اینڈ ایزیلی ٹیک اٹ آؤٹ. اچھا سر, ہیمریج کا بتائیں, اکثر لوگوں کی جو کہتے ہیں جی دماغ کی رگ پھٹ گئی, ہن لے جاؤ, ہن نہیں بچتا, کتنی دیر میں بندہ لے آئے؟ وہ تو جب اس کی گلاسگو کوما اسکور دیکھنا پڑتا ہے نا, کہ اگر تو گلاسگو کوما اسکور 15, 14, 13, 12 کے اندر 10 سے اوپر ہے تو دس از اے گڈ کینڈیڈیٹ کہ اس کو ٹریٹ کر. سر کوائلنگ تو آپ کریں گے نا اگر اینورزم ہے, اگر وہ رپچر ہو گئی ہے پھر کیا مطلب؟ اگر اس کا رپچر کا کاز بھی ہونا ہوا ہے, اگر وہ رپچر ہوئی ہے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ یا ڈیو ٹو اینی انجری, تو دس از نو سرجن ڈومین. صحیح ہے, دس از ناٹ اوور ڈومین. اگر اینورزم ہے تو آپ اس کو کوائل کر دیں گے. اینورزم ہے, AVM ہے, ڈیورل فسٹولا ہے یا اور میننجیوما اور ٹیومر ہے جس کی وجہ سے بلیڈ ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کوائل کر دیں گے.